سب سے بڑی سرکار خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، جہاں کا فیضان کسی خانقاہ میں نہیں پہنچا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں کی نمائندگی کے لیے حضرت مولانا سید کامران چشتی دامت ظلہ العالی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوران سفر تھا تو مولانا مجیب الرحمن صاحب نے مجھ کو یہ کہا کہ آپ بھی کچھ چند جملے ہمارے سامنے پیش کیجئے گا اور اپنے خیالات اور کا بھی اظہار کیجئے گا، مگر میں نے مولانا صاحب سے فی البدیہہ یہ کہا کہ میاں حضور کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں خاموش ہی رہنا، ساکت رہنا ہے، اسی میں خیر و عافیت ہے، مجھے اس چیز میں نہ الجھائیے۔ میں اس بارگاہ کا اور اس خانقاہ کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاک نشین ہوں اس آستانہ عالیہ حضور سیدی و مرشدی سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن بہرحال میں آپ کے آستانے کا ادنا خاک نشین ہوں اور آپ کے آستانے کا طالب علم کی حیثیت سے ہی ہمیشہ رہوں گا۔ ایک طرف یہ میرے تمام اساتذہ ہیں جن کا میں صمیم قلب سے مشکور و ممنون ہوں، یہ میرے اساتذہ علم ظاہر ہیں، سامنے میرے مربی و مرشد ہیں، یہ میرے قلب کے اور نظریات اور افکار کے مربی ہیں۔ بلا شبہ جتنے حاضرین ہیں یہاں، چاہے وہ خواص سے ہو، چاہے وہ عوام سے ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے میں نالائق ننگے خلائق ہوں، لیکن ہم سب المنقذ من الضلال ہیں، اور اصل میں والموصل الی ذی العزت والجلال حضرت کی بارگاہ ہے۔ ہم سب المنقذ من الضلال ہیں۔ دراصل میرا بیک گراؤنڈ یوں تو خانقاہی ہے، مشربی طور پر ہم چشتی نظامی ہیں، چشتیہ سلسلے سے ہیں، لیکن یہ ہمارے والد بزرگوار کی جستجو تھی کہ میں ایک بہترین عالم دین بنوں اور شاندار خطیب بھی بنوں، ساتھ میں اور ترجمان بنوں مشائخ چشت کا، صوفیاء کا، اولیاء اصفیاء کا، ہمارا جو توارث ہے خانقاہوں کا، اس کا حقیقی جو توارث ہے۔ اسی غرض سے جب میں نے سفر کا آغاز کیا تو میں سب سے پہلے جامعہ نظامیہ حیدرآباد گیا۔ میں اپنا ہی سفر نامہ آپ کو سنا دوں، یہی سوسائٹی کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے ساری باتیں اسی کے اندر میں آ جائیں گی۔ جب میں نے آغاز کیا سفر کا تو سب سے پہلے میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن، وہاں جب میں گیا، بڑے مضبوط پائیدار علماء اساتذہ، چاہے وہ علم تفسیر کے ہوں، علم حدیث کے ہوں، اصولیات سے تعلق رکھتے ہوئے فروعیات سے، بہترین علماء وہاں پر موجود تھے، بہترین ادیب، بہترین عربی زبان کے عالم، ازہر سے فارغ یافتہ، وہ ساری چیزیں جو ظاہری خوراک سے پورے تھے، وہ پیٹ بھرا ہوا تھا ظاہری خوراک سے، مگر جس چیز کی تشنگی مجھے تھی وہ ظاہری خوراک کے ساتھ باطنی علوم کی بھی تھی، یعنی باطنی تربیت بھی ساتھ ساتھ رہے اور خانقاہی رسم و راہ بھی رہے، اس چیز کا وہاں فقدان تھا۔ تو وہاں سے مجھے نکل کر دوسری جگہ جانا پڑا۔ پھر میں مدرسے بدلتا گیا، جامعات بدلتا گیا، پھر میں ایسی جگہ پہنچ گیا جو غزالی کا بازار تھا، پھر میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں علماء اپنی تنگ نظری اور مسلک پسندی سے مشہور و معروف ہیں۔ وہاں نہ مجھے علم ظاہر ملا، علم باطن تو کجا۔ میں بنا لاگ و لپیٹ کے بات کرتا ہوں اور بنا نام کے بات کرتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا ایسے مقامات پر، یو پی میں ہی جب میں جامعات میں پہنچا، بڑے بڑے پرانی درسگاہیں، پرانے لوگ، پرانی حکیمی نسخے استعمال کرتے ہوئے لوگ،
وہاں موجود جب ان کی تنگ نظری سے میں واقف ہوا تو اس سے بہتر مجھے معلوم ہوا کہ میں جو کانوینٹ اسکول میں تھا وہیں مجھے رہنا چاہیے تھا. کم سے کم ان مغرب سے متاثر لوگوں کے نزدیک وسعت تو ہے. وہاں جب میں پہنچا تو ان علماء کے پاس علم ظاہر کا بھی فقدان تھا، علم ظاہر سے بھی بے بہرا تھے. نہ صرف علم باطن اور تصوف اور معرفت اور صوفیہ اور سلوک، یہ ساری چیزوں کو تو وہ اس طرح سے ناشنا تھے ان تمام چیزوں سے جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں ان سے چھٹی شریف کی بات کرا لو، ان سے 11ویں شریف کی بات کرا لو، ہاں ان کے نام پر جو ہے جامعات کا قیام کرا لو، زکوٰۃ کا وصول کروا لو، چندے جمع کروا لو، لیکن تصوف نام سے، معرفت نام سے، لفظ صوفی سے، لفظ سلوک سے ایسے لابلد تھے جیسے کہ غیر مسلم نام اسلام سے، اس طرح سے لابلد. پھر وہاں سے کچھ کیا. پھر میرے ایک امزاد ہیں سید عاطف کاظمی صاحب، ان کا نام لوں گا کیونکہ ان کا زندگی بھر مجھ پر احسان رہے گا. عاطف کاظمی صاحب نے کہا کہ آپ کی دونوں تشنگی جو ہے وہ یکجا پوری ہوگی. میں بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جگہ جاتا ہوں تو علم ظاہر سے تو مملو، لیکن علم باطن یعنی صوفیہ اور معرفت جو خانقاہی توارث ہے ہندوستان بر صغیر میں، جس کی وساطت سے ہندوستان بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے، اس حوالے سے تو جو یہ صوفیہ کی بات یہ کہتے ہیں، یہ مدعیان ہیں کہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں، اور صوفیہ کا وہاں پہ لفظ سواد بھی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ملے گا آپ کو. تو میں نے کہا مجھے کسی یونیورسٹی میں کرا دے بھائی، آپ جامعہ ملیہ ہو، کہہ رہے ہیں وہاں آپ اور ختم ہو جائیں گے. تو پھر میں کہاں جانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ایک درسگاہ ہے جو میرے نزدیک فی الوقت بر صغیر میں، ان کا یہ جملہ ہے، وہ جملہ ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں میں، اس میں کوئی میں نے کم و کاست نہیں کیا، کہ پورے بر صغیر میں ایک خانقاہ ہے، ایک جامعہ ہے ابو میاں کی. اس وقت تک میں نے حضرت کا نام نہیں سنا تھا، یہ میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے. وہاں آپ جائیے، درسی طور پر بہترین وہاں پر علماء موجود ہیں، بہترین اساتذہ موجود ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ایز ویل ایز اسلامک سائنسز، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی اسلامی علوم کے بھی بڑے ماہرین ہیں، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جامعات سے اور ازہر سے پڑھے ہوئے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ایسے مربی اور شیخ ہیں جو انہیں سما پہ رقص بھی کرا دیتے ہیں. یہ میرے کو ایسی گراں گزری، یا مطلب میں خوف میں آ گیا، میں یہ سمجھ پریشان ہو گیا کہ یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ چیز وجود میں ہی نہیں ہے. یہ کتابی شکل میں تو موجود ہے مگر یہ وجود میں نہیں ہے فی الوقت. بھئی زمینی طور پر اس کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے اس کی. میں کہا یہ عجیب بات ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جو ہے سما پہ رقص بھی کرتے ہیں، قوالی بھی ہوتی ہے، ہم قوالی بھی ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں ان کے مربی بھی ہیں، وہ مرید بھی ہیں، اور چشتی نظامی ہیں. میں نے بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ درسیات میں بہترین پختگی حاصل کیے ہوئے لوگ، اساتذہ. میں جب یہاں آیا تو میں ایک چیز ذہن میں لے کے آیا تھا کہ یہ درو گوئی ہو سکتی ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں. جب میں یہاں آیا، میاں حضور اس وقت اپنے حجرے پر تھے، تو میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کی، دستبوسی کی. آپ 4 کلے پہنے تھے سفید کلر کی. وہ ہر چیز مجھے یاد ہے، ہر ایک چیز سے زیادہ یاد ہے کیونکہ یہ میری انقلاب کا دور ہے، میری باطنی انقلاب کا بھی، ظاہری انقلاب کا بھی. جب میں حضور، میں ایک چیز بالکل صاف صفا بتا رہا ہوں، جب میں میاں حضور کے پاس پہنچا ہوں تو میاں حضور کی صرف خاموش شخصیت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ بڑے بڑے بولنے والوں کو سنا لیکن اتنا متاثر نہ ہو سکا. خاموش صورت اور سیرت نے اس قدر متاثر مجھے کیا کہ میں خود ساختہ. آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم خود بڑی بارگاہ سے ہیں، جلدی ہاتھ دستبوسی کرنے میں بھی تھوڑا اعراض کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ معیار کیا ہے، قد کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو. وہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک
اونچی خانقاہ سے جب کہیں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ ہاتھ میں مصافحہ بھی کریں گے اور ہماری دست بوسی کریں گے. یہی ہوتا ہے تاثر. میرا بھی یہی تھا کہ بھئی میں دست بوسی وہی کریں گے اور مصافحہ بھی کریں گے. مگر جب میں وہاں پہنچا ہوں میاں حضور کی دست بوسی میں نے کی اور قدم بوسی کی پہلے مرحلے میں, پہلی لقاء میں, پہلی ملاقات. اور یہ صرف حضور داعی اسلام کی مجھ پر فیضان نظر تھا. ایک مرتبہ علی میاں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی کڑی, سب سے پہلی کڑی, سب سے آخری کڑی, سب سے چھوٹی کڑی میں آ گئی. میں نے اسی وقت برجستہ آپ کو کہا کہ یہ بڑی اور پہلی کڑی نہیں, سب سے چھوٹی اور آخری کڑی کا انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب اس سب سے بڑی اور پہلی کڑی کا ہے کہ یہ آخری اور سب سے ادنا اور آخری جو ہے یہی سب سے افضل والا ہے ہماری ترجمانی کے لیے. جب میں پہنچا تو میں نے اس کے بعد بھی یہ سوچا کہ یہ 4 کلے لگائے کا کیا کام ہے درسگاہوں میں. یہ جامعات, یہ بخاری, یہ مسلم, یہ قرآن, یہ اس کی تفاسیر, یہ جامعہ ازہر, یہ منہج, یہ مسلک, یہ صوفیہ, یہ سلوک, یہ معرفت, یہ ان 4 کلے لگایوں کا کیا کام ہے؟ ڈھول بجاؤ, ڈپلی پیٹو, ان کا کیا کام ہے؟ یہ سوچا میں نے. میں جس بارگاہ سے ہوں اس بارگاہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں کسی مدرسے کا. جو بات کروں تو ایسا لگے کہ میں معترض ہوں. میں معترض نہیں ہوں, میں تو خود اس دربار کا خاک نشین ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا ان سے کیا تعلق. لیکن بہرحال جب یہاں پر میں آیا دل کی دنیا بھی آباد ہوئی اور عقل و فکر و نظر کی دنیا بھی میری آباد ہوئی. بہترین اساتذہ, جملہ اساتذہ جتنے بیٹھے ہیں سب لائق تعظیم, صدہا تعظیم, اور مربی و مرشد حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید احسان اللہ محمدی صفوی چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ. اور میاں حضور نے جو عنایات اور نوازشات ہم سب پر فرمائی ہیں, آج جو تحقیقات پر مبنی کتب جامعہ عارفیہ سید سرامہ شریف سے آ رہی ہیں, نکل رہی ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کتابیں فی الوقت, میں پاکستان بھی گیا ہوں. پاکستان تو جس طرح بکرا منڈی ہوتی ہے ایسے پیر منڈی ہے, مولوی منڈی بھی ہے, پیر منڈی بھی ہے. ہر آدھا کلومیٹر سے بھی کم پہ جو پیر مل جائیں گے اور مولوی ایک سے ایک. مگر تحقیقات کے نام پر, دین کے نام پر, ایمان و احسان کے نام پر, قلوب کی اصلاح کے حوالے سے, معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے زیرو, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے میاں حضور سے بارہا یہی بات سنی اور سمجھی اور اسی پر عامل ہوں, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی پورا وقت اسی پر عامل رہا کہ جتنے مشائخ زادے مجھ سے ملتے ہیں, صاحبزادگان مجھ سے ملتے ہیں مستند درگاہوں کے, میں انہیں فوراً میاں حضور کی طرف روانہ کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بہترین درسگاہ میں نے نہیں دیکھی اور آپ بھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میاں حضور کے بارگاہ سے جو کام ہو رہا ہے, میں اس کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, اس قدر عمدہ کام ہے اس صدی کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجددانہ کام ہے. تصوف کے حوالے سے کم از کم اتنا میں کہہ سکتا ہوں. تصوف کے حوالے سے ایسا شہپارہ جو جامعہ عارفیہ ہے وہ فی الوقت پورے بر صغیر میں نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ میں 2 بنیادی کیریکٹرز ہیں, فنڈامنٹل کیریکٹرز ہیں اصلاح معاشرہ میں. ایک ہے علماء دین, ایک ہے مشائخ. ہماری نظامت اور قیادت یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز سے نہیں چلتی ہے. ہماری قیادت اور نظامت اس محراب و منبر سے چلتی ہے, اور اس محراب و منبر پہ بیٹھنے والے کی قیادت کو اصلاح میں لانے والے کا نام مربی اور شیخ ہے. ہم یہ دونوں خانوں کو فی الوقت, کوئی درگاہ لے لیں, حضرت ابھی اتنی بڑی خانقاہ سے آئے ہیں, بڑے بڑے واعظین,
بڑے بڑے مقررین، خطیب شعلہ بیان، مجھے کہنے دیجئے، یہ داغ بھی مجھ پہ، تیر اندازی بھی مجھ پہ، بہترین بہترین مقررین، لیکن مخدوم پاک کی خدمت، مخدوم پاک کی خدمت کہاں ہے؟ جن کے نام پر ہم پل رہے ہیں، جن کے نام پر ہم نے زندگی اپنی گزاری ہے، زیست کمایا ہے، ان کے معاملات کہاں ہیں؟ اور بارہا میاں حضور فرماتے رہے کہ ملک میں اگر چشتیت زندہ ہو گئی، چشتی مشائخ زندہ ہو گئے، تو اسلام خود بخود زندہ ہو جائے گا، معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ مدارس اور مساجد اور محراب و منبر تو تنگ نظری اور مسلک پسندی کا شکار ہیں، غفلت اور جہالت کا شکار ہیں، لا علمی کا شکار ہیں۔ وہ جس علم کو علم کہتے ہیں وہ کوزے کے مانند نہیں ہے، کوزے کے مانند نہیں ہے، تحقیق اور اجتہاد کے مقام پر آ کر وہ کوزہ نہیں رکھتے یہ حیثیت۔ اور جہاں صوفیہ ہیں، یہ کہیں کہ صوفیہ تو نہیں کہوں گا، درگاہوں میں بیٹھے ہوئے مستصوفین ہیں، یہ سب صوفی نما لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ہیں جو تحریک کرتے ہیں، جو صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم، آٹے میں نمک کے بعد۔ سب نے اپنے پیٹ وابستہ کیے یا پھر اوقاف کی جائیداد کھائی ہیں۔ یہ خانقاہوں کا اصول نہیں ہے، خانقاہوں کا اصول اصلاح معاشرہ ہے، تعلیم و تربیت ہے، اور یہ جو نفوس اور یہ جو ابدان اموات ہو چکے ہیں ان کا احیاء ہے، ان کو زندہ کرنا ہے، ان مردہ دلوں میں جلا بخشنی ہے، یہ شمع ہے پروانوں کے۔ آج اہم ترین ضرورت ہے یہ دو پلرز جو ہیں، فنڈامنٹل پلرز جو ہیں اسلام کے، جو اصلاح معاشرہ میں کارآمد ہیں، وہ ہیں علماء دین اور مشائخ۔ ان دونوں حضرات کی ایک تو سب سے ضرورت یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی آپس میں اصلاح ہو پہلے تو۔ حضرت نے جیسے فرمایا کہ پہلے تو سکون قلب خود حاصل ہو تو پھر کسی کو سکون بخشیں، پہلے تو خود دست و گریباں ہونے سے بچیں، اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں علماء اسلام اور مشائخ اعظام، یہی وہ دو کیریکٹرز ہیں جو سوسائٹی کے کیریکٹر کو بدل سکتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بوسیلہ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ اور جملہ مشائخ اعظام کہ اللہ تعالیٰ حضرت میاں حضور کی اس کاوشوں اور کوششوں کو آپ کی ذریت میں بھی منتقل فرمائیں، آپ کی آل اولاد میں بھی منتقل فرمائیں، اور ہمیں آپ سے اسی طرح وابستہ رکھے جس طرح ہم ابھی وابستہ ہیں۔ اور جو ترقیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس جامعہ کو عطا فرمائی ہے، یہ نہ قلم کا زور ہے نہ زبان کی بیانی ہے، ہرگز نہیں، یہ قلم کا زور بھی نہیں ہے نہ زبان کی بیانی، صرف اور صرف فیضان نظر ہے میاں حضور کا۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان نظر کو عام رکھے اور ہم سب کو اس سے محظوظ فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت مولانا کامران چشتی صاحب دامت ظلہ العالی، آپ نے اپنے خیالات، جذبات، احساسات، تاثرات سے ہم حاضرین کو آگاہ فرمایا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بلا شبہ علم اور علماء امت کا نہیں پوری انسانیت کا بڑا سرمایہ ہے، اور علم اور علماء کی پرورش کرنے والے مشائخ کی تعلیمات، فیوز و برکات، ان کے تصرفات و روحانیت سے امت کو ہمیشہ حصہ ملا ہے اور امت ہمیشہ مستفیض ہوئی ہے۔ اور یہ تو اہل اسلام کی بات ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اگر علم کی اور اپنے علماء کی اور اسکالرز کی خدمت کرتی ہے تو غیر مسلم قومیں بھی ترقی یافتہ اور حاوی اور حکمراں بن جاتی ہے۔ تو علم اور علماء پہ ہم جتنا بھی سرمایہ لگائیں، جتنا بھی خرچ کریں، وہ کم ہے۔ اور علماء کی پرورش ہر دور کی ضرورت رہی ہے، اور اس دور کی ایسے علماء جو علماء بھی ہوں اور صوفیہ بھی ہوں، جو ایک طرف علم کی نمائندگی بھی کرتے ہوں اور
تصوف اور اہل تصوف کی تعلیمات کے ترجمان بھی ہوں، ایسے علماء کو اس وقت بلکتی ہوئی دنیا میں، مضطرب دنیا میں سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ان کا وجود بہت ضروری ہے، اور بلا شبہ جامعہ عارفیہ اس کے لیے کمر بستہ ہے، اور حضور داعی اسلام کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں علماء کی، راسخین علماء کی، اہل تقوی علماء کی ایک جماعت سرگردہ ہے اور مصروف عمل ہے۔ آپ حضرات بھی اس میں جہاں سے جیسے بھی ممکن ہو سکے حصے دار بنیں اور اس مشن کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔